اردو بک سمری۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ ٹیکسوں کی تاریخ۔ امیروں نے اہل علم کو کیسے شکست دی؟ ایک دفعہ جب امیروں پر ٹیکس عائد ہو گیا تو روپیہ پیسہ حکومت کی تجوریوں میں جانا شروع ہو گیا۔ شروع میں لوگ خوش تھے، حکومت کے ملازمین کو ادائیگی ہوئی اور امیروں کو بھی۔ حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، ملازمتوں کا کوٹہ بڑھا اور پنشن مقرر ہوئی۔ امیروں کو ادائیگی اس طرح ہوئی کہ انہیں حکومتی ٹھیکے ملے اور ان کی فیکٹریوں میں کام میں اضافہ ہوا۔ حکومت روپیے کا ایک بہت بڑا انبار بن گئی، مگر سوال یہ تھا کہ اب اس رقم کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ در حقیقت اس میں گردش ریکیولیشن معدوم ہو جاتی ہے۔ دوسرے معنوں میں حکومت کی پالیسی یہ ہے، اگر آپ کوئی سرکاری اہلکار ہیں تو آپ زیادہ پیسہ وصول کرنے سے بچیں گے، کیوں نہ کہ اگر وقت مقررہ کے اندر وصول کردہ فنڈز کو خرچ کرنے میں ناکام رہے تو اگلے مالی سال میں یہ رقم خود بخود کم ہو جائے گی۔ ہر صورت تمہاری نیک نامی اور اہلیت پر حرف آئے گا۔ دوسری طرف کاروباری لوگوں کے پاس زیادہ روپیہ انہیں انعام کا مستحق جب قرار دیتا ہے اور ان کی قابلیت کو سراہا جاتا ہے۔ اس طرح حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور جب اخراجات بڑھیں گے تو روپیے کی ضرورت پیدا ہوگی۔ امیروں پر ٹیکس عائد کر کے یہ ضرورت پوری نہ ہوتی تھی، چنانچہ متوسط طبقوں کو بھی ٹیکس و ہندگان کے گروہ میں شامل کیا گیا۔ امیروں نے اس ٹیکس سے بچنے کے لیے کارپوریشن کی چھتر چھاؤں تلے پناہ لے لی، کیوں نہ کہ کارپوریشن امیروں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، مگر بہت سے لوگ جنہیں کبھی بھی کارپوریشن بنانے کا اتفاق نہیں ہوا نہیں جانتے کہ کارپوریشن کوئی ٹھوس چیز نہیں، یہ ایک فائل ہوتی ہے جس میں چند قانونی دستاویزات ہوتی ہیں جو کسی اٹارنی کے دفتر میں پڑی رہتی ہے اور یہ کسی ریاستی سرکاری ایجنسی کے ہاں رجسٹر ہوتی ہے۔ یہ کوئی بڑی عمارت نہیں ہوتی جس کے ماتھے پر جعلی حروف میں کارپوریشن کا نام لکھا گیا ہو، نہ یہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے، نہ ہی یہ چند لوگوں کا گروپ۔ یہ محض ایک قانونی دستاویز ہوتی ہے جو ایک قانونی جسم کو روح کے بنا جنم دیتی ہے۔ اس طرح امیروں کی دولت کو ایک بار پھر تحفظ مل گیا۔ ایک دفعہ پھر کارپوریشنیں مقبول ہو گئیں جب حکومت کے انکم ٹیکس کے قوانین لاگو ہوئے، کیوں نہ کہ کارپوریشن پر عائد انکم ٹیکس کی شرح عام انکم ٹیکس کی شرح سے کم تھی۔ علاوہ ازیں کارپوریشن کے انکم ٹیکس کی رنگ سے کچھ اخراجات کی اجازت تھی جن کے پاس ہے اور جو تہی دست ہیں۔ ان کے درمیان جنگ سینکڑوں سالوں سے جاری ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو امیروں سے چھیننا چاہتے ہیں اور ان کے بالمقابل امیر ہیں، اور یہ لڑائی ہر اس جگہ اور جب بھی یہ قوانین بنائے جاتے ہیں شروع ہو جاتی ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے باقاعدگی سے اٹھتے اور کام پر جاتے اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ امیر لوگ یہ کھیل کس طرح کھیلتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے اور ایک دن وہ بھی مالی لحاظ سے خود مختار ہو جاتے۔ اس لیے جب کبھی میں والدین کو اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے دیکھتا ہوں کہ وہ اسکول جائیں اور دل لگا کر پڑھیں تو میں سہم جاتا ہوں۔ ایک ایسا نوکری پیشہ جس کی نوکری مستحکم ہے مگر اسے مالی معاملات کا شعور نہیں، جلد ہی پھٹ جائے گا۔ ایک عام امریکی شہری سال میں 5 یا 6 ماہ صرف حکومت کے لیے کام کرتا ہے تاکہ ٹیکس کے واجبات ادا کر سکے۔
میرے خیال میں یہ عرصہ ضرورت سے زیادہ طویل ہے۔ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی زیادہ ادائیگی حکومت کو کرو گے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس خیال کے تحت کہ امیروں سے دولت چھین کر غریبوں کی جولیاں بھرو، ٹیکس کے قانون کے حق میں ووٹ ڈالے، بالآخر وہی اس کا شکار ہوئے۔ جب کبھی لوگ دولت مندوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ چپ چاپ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ جوابی وار کرتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اور ارادہ، وہ حالات کو بدلنے پر قادر ہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر زیادہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، وہ ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ وہ بہترین وکیلوں اور حساب دانوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور سیاستدانوں پر دباؤ ڈال کر قوانین بدلوا دیتے ہیں یا ان میں کوئی تجزیہ بچنے کی صورت رکھوا لیتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کا ٹیکس کوڈ اور طریقوں سے بھی ٹیکس میں چھوٹ کی اجازت دیتا ہے۔ ہر ایک کو یہ معلومات میسر ہے، مگر صرف امیر لوگ انہیں ڈھونڈ نکالنے اور برے کار لاتے ہیں، کیوں نہ کہ انہیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1031 ایک معاملہ ہے۔ یہ انٹرنل اور ریونیو کوڈ کا ایک سیکشن ہے جو ایک بیچنے والے کو جائیداد پر ٹیکس کی ادائیگی میں مہلت دیتا ہے جو وہ ایک زیادہ مہنگی جائیداد کی خرید کے لیے رد و بدل کے تحت زیادہ منافع کے حصول کے لیے فروخت کرتا ہے۔ صرف جائیداد ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں یہ فائدہ ممکن ہے۔ جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور مہنگی سے مہنگی جائیداد حاصل کرتے جاتے ہیں، آپ پر ٹیکس عائد نہ ہوگا تا ان کا آپ خود کو دیوالیہ قرار دیں۔ جو لوگ ٹیکس کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو قانونی طور پر انہیں حاصل ہے، وہ اپنے اثاثوں کے خانے کو بھرنے میں بے تحاشا سست واقع ہوئے ہیں، کیوں نہ کہ یہ ایک سنہری موقع ہے جو قانونی طور پر ان کی دسترس میں ہے۔ غریبوں اور متوسط طبقے کے ذرائع محدود ہوتے ہیں، متبادل عمل اختیار کرنے کی سکت ان میں نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت بھی چپ رہتے ہیں جب حکومت بے رحمی سے ان کے بازوؤں میں واجبات کی سوئیاں گھسیٹ کر ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے میں مصروف ہوتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد ضرورت سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے جو ٹیکس میں تحفظ نہیں کرواتے، کیوں کہ در حقیقت وہ حکومت سے خوفزدہ ہے۔ مجھے بھی علم ہے کہ انکم ٹیکس کا وصول کنندہ کتنا ظالم و جابر اور کٹھور دل ہوتا ہے۔ مجھے ایسے دوستوں کے بارے میں علم ہے جنہوں نے ان عدم اور افریتوں کے ڈر سے اپنے چلتے کاروبار ٹھپ کر دی اور کنگال ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ غلطی حکومت کی تھی۔ مجھے اس کا احساس ہے۔ جنوری سے مئی کے وسط تک کام کر کے حکومت کا پیٹ بھرنا تاکہ اسے ڈر سے نجات ملے ایک بڑی قیمت چکانے کے مترادف ہے۔ میرے غریب باپ نے آگے سے مقابلہ نہ کیا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے امیر باپ نے بھی ایسا ہی کیا، مگر وہ اس کھیل میں ان سے 2 قدم آگے تھا۔ اس نے کارپوریشنیں بنا لی اور امیروں کا یہ سب سے بڑا راز تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر باپ سے میں نے سب سے پہلا سبق کون سا سیکھا؟ میں چھوٹا سا لڑکا تھا جو بیٹھ کر انتظار کرتا کہ وہ کب میرے ساتھ بات کرے گا۔ میں عموماً اس کے دفتر میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی طاقت کو محسوس کروں، کیوں نہ کہ ایک دن مجھے بھی یہ طاقت حاصل کرنا تھی۔ جتنے سال میں نے اس سے پڑھا وہ سیکھا، اس نے ہمیشہ مجھے احساس دلایا کہ علم طاقت ہے، اور جب روپیہ پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ طاقت بھی آتی ہے، اور اسے اپنے قابو میں رکھنے اور بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہ ہو تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر لڑکھا دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو بار بار یاد دہانی کروائی کہ سب سے بڑا ستم شار نہ مالک ہے اور نہ سپروائزر بلکہ انکم ٹیکس کا افسر ہے۔ اگر تم نے اسے ذرا بھی ڈیل دی تو یہ ہاری پائی تک تم سے وصول کر لے گا۔ پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے پیسے سے کام لینے کے سلسلے میں پہلا سبق اسی طاقت کے بارے میں ہے۔
اگر تم پیسے کے لیے کام کرتے ہو تو یہ طاقت تم اپنے مالک کو سونپ دیتے ہو، اور اگر پیسے سے کام لیتے ہو تو یہ طاقت تمہارے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جب ہمیں پیسے سے کام لینے کے بارے میں واقفیت ہو گئی تو اگلا قدم یہ تھا کہ مالی معاملات میں ہوشیاری سے کام لیں، اور کسی اینٹے ہاں کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہاں مہوا ہمیں پریشان کرے۔ تمہیں قانون کا علم ہونا چاہیے اور نظام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں کورے ہیں تو پھر ہر کوئی آپ پر رائے جاڑے گا، اگر حالات سے بخوبی آگاہ ہیں تو پھر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے ہمارا ڈیڈ منہ مانگے پیسے دے کر اچھے سے اچھے اٹارنی اور حساب دانوں کا اپنے ہم ملازم رکھتا، انہیں حکومت کی نسبت کم مواضع دینا پڑتا۔ بہترین سبق جو اس نے مجھے دیا اور جو میں نے زندگی پر یاد رکھا وہ یہ تھا کہ ہوشیار بنو اور تمہیں کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق چلا نہیں پائے گا۔ اسے قانون کے بارے میں علم تھا، کیونکہ وہ امن پسند شہری تھا۔ اگر تم جانتے ہو کہ تم سچائی پر ہو تو تم مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹو گے، حتیٰ کہ تمہیں روبن ہڈ اور اس کے گروہ سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑ جائے۔ میرا پڑھا لکھا باپ ہمیشہ کسی کارپوریشن میں مستحکم ملازمت حاصل کرنے کا مشورہ دیتا اور وہ مجھے محنت سے کام کرنے کے فائدے گنواتا کہ کس طرح رفتہ رفتہ میں ترقی کرتا جاؤں گا۔ میں اسے یہ بات سمجھانے سے قاصر رہا کہ کسی کارپوریشن میں کام کر کے اور مالک سے تنخواہ کا چیک ہر ماہ وصول کرنے کے بعد میری وہی حالت ہوگی جو ایک گائے کی ہوتی ہے جسے دودھ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ جب میں نے یہ بات اپنے امی ڈیڈ کو بتلائی تو وہ ہنسا اور کہنے لگا، ترقی کی سیڑھی پر چڑھنے کے بجائے سیڑھی کو ہی قبضے میں کر لو۔ جب میں چھوٹا تھا تو کارپوریشن بنانے کے مطلب سے آگاہ نہیں تھا، مجھے یہ ناممکن دکھائی دیا اور اس سے مجھے خوف آتا، اس بارے میں سوچ کر میں ہیجان میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تاہم مجھے یقین نہ تھا کہ ایک دن میری اپنی کارپوریشن ہوگی اور دوسرے لوگ میرے لیے کام کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر امی ڈیڈ پر وقت میری مدد نہ کرتا تو میں پڑھے لکھے ڈیڈ کے مشورے پر عمل کر لیتا۔ کارپوریشن کے بارے میں اس کے یہ ہلکے پھلکے اشارے ہی تھے جنہوں نے اس خیال کو میرے دل سے مٹنے نہ دیا کہ ایک دن میں اپنی کارپوریشن بناؤں گا اور نوکری نہیں کروں گا۔ 15-16 سال کی عمر تک مجھے یقین واثق تھا کہ میں نے پڑھے لکھے ڈیڈ کے مشورے پر نہیں چلنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، مگر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ہم جماعتوں کے راستے کو اختیار نہیں کروں گا، اور اسی فیصلے نے میری زندگی کو بدل دیا۔ جب میں 20 سال کا ہوا تو دولت مند ڈیڈ کی نصیحت مجھ پر زیادہ واضح ہوئی۔ میں نے حال ہی میں میرن کور کی نوکری چھوڑ کر زیرو کارپ کی نوکری شروع کی تھی۔ میں ہاتھ سے پیسے کما رہا تھا، مگر ہر دفعہ تنخواہ کا چیک دیکھ کر مجھے مایوسی ہوتی۔ خاصی تنخواہ کٹوتی میں چلی جاتی اور جب میں زیادہ کام کرتا تو اسی حساب سے کٹوتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب تھوڑا کامیاب ہوا تو مالکوں نے میری ترقی اور تنخواہ میں اضافے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر بار بار مجھے اپنے کانوں میں امی ڈیڈ کے یہ الفاظ سنائی دیتے، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، کسے امیر بنا رہے ہو۔ 1974 میں جب میں ہنوز زیرو کس میں ملازم تھا، میں نے اپنی پہلی کارپوریشن بنائی اور اپنے لیے کام شروع کیا۔ میرے اثاثے کے کالم میں چند اثاثے جمع ہو چکے تھے، اب میں نے انہیں وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ تنخواہ میں ہر ماہ کٹوتی نے میرے امیر ڈیڈ کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ حکومت کا پیٹ بھرنے والا نہیں، اور اگر میں پڑھے لکھے باپ کی نصیحت پر چلتا رہا تو میرا مستقبل طریق ہو جائے گا۔ بہت سے مالکان کا خیال ہے کہ اپنے ملازمین کو اگر وہ ذاتی کام شروع کرنے کی صلاح دیں تو کاروبار پر برا اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ سچ ہو، مگر میرا معاملہ یہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کرنے اور اثاثے بنانے سے میری ملازمت میں بہتری واقع ہوئی۔ اب میرے سامنے نصب العین تھا، میں وقت سے پہلے کام پر آتا اور دیر تک کام کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں، تاکہ میں جائیداد خریدنے کے قابل ہو جاؤں۔ جو مجھے احساس ہوا کہ خوشحالی کا دور
دروازے میں پر دستک دے رہا تھا تو میں نے زیادہ سے زیادہ زیروکس مشینیں فروخت کی۔ مشینیں زیادہ بکی تو میری جیب میں اسی حساب سے پیسہ بھی زیادہ آیا، تاہم اسی حساب سے میری تنہا میں سے کٹوتیاں بھی بڑھی۔ میں خوش تھا، میں جلد از جلد ملازمت کے جھنجٹ سے آزاد ہونا چاہتا تھا اور زیادہ محنت کر رہا تھا۔ 1978 تک میرا شمار اونچے درجے کے 5 سیلز مینو میں ہونے لگا اور ان میں بھی میں اول نمبر پر رہتا۔ میں جلد از جلد اس ریٹ ریس سے نکلنا چاہتا تھا۔ 3 سال سے بھی کم عرصے میں میں اپنی چھوٹی سی کارپوریشن سے تنہا سے زیادہ پیسے بنانے لگا۔ میری یہ کارپوریشن جائیداد کی خرید و فروخت کی ایک کمپنی تھی اور یہ روپیہ جو میں جائیداد کے کاروبار سے کما رہا تھا اور اثاثے کے حانت سے متعلق تھا، وہ روپیہ تھا جو میرے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے دروازوں پر دستک دے کر لوگوں کو زیروکس مشینیں خریدنے پر قائل نہ کرنا پڑتا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے امیر ڈیڈ کی نصیحت کتنی کارآمد تھی۔ جلد ہی میری جائیدادوں سے نقدی کی ترسیل کیش فلو اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری کمپنی نے مجھے پہلی پورشے کار خرید کر دی۔ میرے ساتھی سیلز مینوں کو یقین تھا کہ میں اپنی کمیشن خرچ کر رہا تھا۔ میں اپنی کمیشن خرچ نہیں کر رہا تھا، میں اپنی کمیشن کو اثاثوں کے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ میرا روپیہ مزید روپیہ بنانے میں لگاتار مصروف تھا۔ میرے اثاثوں کا ہر ڈالر محنت سے کام کر رہا تھا تاکہ مزید ملازم حاصل کیے جا سکیں اور ٹیکس کی رقم سے مالک کو ایک نئی پورشے کار دلوا سکیں۔ میں نے زیروکس کے لیے زیادہ محنت سے کام شروع کیا۔ میرا منصوبہ کامیاب رہا، اس کا ثبوت میری پورشے کار تھی۔ اس سبق کو بروئے کار لا کر جو میں نے اپنے امیر ڈیڈ سے سیکھا تھا، میں جلد ہی اس ریٹ ریس یعنی ملازمت کے چکر سے نکل آیا۔ میں صرف اس لیے ایسا کرنے کے قابل ہوا کہ میرے پاس مضبوط مالی سوجھ بوجھ تھی، جسے میں مالی آئی کیو کہتا ہوں، اور اگر میں اس سے محروم ہوتا تو شاید کبھی بھی مالی لحاظ سے محتاط نہ ہوتا۔ میں اب لیکچروں سے دوسروں کو اقتصادی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہوں اور ذاتی تجربات کو ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ مالی آئی کیو کی بنیاد مہارت کے 4 حلقوں پر محیط ہے۔